اور ابھی لیے چلیں گے آپ کو بھمبر آزاد کشمیر جہاں وزیر اعظم جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ سب سے پہلے میرے بھمبر کے شہریوں، عظیم کشمیریوں، سب سے پہلے یہاں چپ کر کے بیٹھ رہا ہوں، میں آپ سب کو تاکید کروں گا کہ یہ ماسک آپ اتنے قریب قریب کھڑے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ابھی بھی کورونا پاکستان میں ختم نہیں ہوئی، تو مجھے آپ سب کی فکر ہے۔ دیکھیں، صرف اس سے پہننے سے، یہ میں دیکھ رہا ہوں یا خواتین نے کئیوں نے پہنا ہوا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہننے سے یہ بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سنیں بڑا ضروری ہے یہ آپ کے لیے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے پاکستان کو بچایا اب تک۔ ساتھ والے ملک ہندوستان میں دیکھیں کورونا کی وجہ سے کتنے لاکھ لوگ مر چکے ہیں، ان کی معیشت کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگ کتنے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا خاص کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو اس کا شکر ہم ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اس کم از کم ایک ماسک پہن کے احتیاط کریں۔ تو آپ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرے بھمبر کے جلسے کے بعد پتہ چلا کہ کورونا میں کئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے دوسری چیز، میں آپ کی ہمت، آپ کے جذبے کو اور آپ کے جنون کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری آپ کو پتہ ہے کتنی زندگی گزری دھوپ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے، اور میں یہاں سٹیج پہ بیٹھا ہوں اور میری قمیض پسینے سے بھیگ چکی ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو اتنے قریب قریب کھڑے ہیں، اس لیے میں خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں آپ کے جذبے اور جنون پہ۔ اچھا، اب میرے بھمبر کے نوجوانوں، کیونکہ دیکھیں میں آپ کے مستقبل کا سوچتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک وہ ایک عظیم قوم بنے کہ جدھر بھی پاکستان کا دنیا میں پاسپورٹ کوئی بھی ہمارا شہری لے کے نکلے تو دنیا کہے کہ یہ دیکھیں پاکستانی آ رہا ہے، دنیا میں عزت سے دیکھے، ہر پاسپورٹ کی عزت ہو، ہم ایک عظیم قوم بنے۔ تو میں نوجوانوں آپ کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان عربوں کی جن کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی، دو بڑے بڑے سپر پاور تھے، جس طرح آج بڑی سپر پاور ہے امریکہ، ان دنوں میں دو سپر پاورز تھی، مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بدو تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، غریب تھے۔ تو یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے اس چیز کی کہ 13 سال کے بعد مدینہ کی ہجرت کے 13 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے،
اور 14 سال کے بعد دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے. تو نوجوانوں یہ سنیں، میری بڑی غور سے بات سنیں. دیکھیں لوگ آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، نعرے لگ جاتے ہیں، جلسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی تربیت تو نہیں ہوتی. تو میں صرف چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو اس چیز کو غور کریں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ عرب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی، انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو وہ کیا جادو کیا تھا ان کے اوپر. تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی اس کی زندگی سے سیکھو، اس کی سنت پہ چلو، اس کی شریعت پہ چلو، کیونکہ وہ آپ کی بہتری ہے، اس میں قوم کی بہتری ہے. ایک انسان جب اس شریعت پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. ایک قوم جب ان کی سنت جو مدینہ کی ریاست تھی، جب اس کے اصولوں پہ جب قوم چلتی ہے تو ایک قوم عظیم قوم بن جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے. ہم یہ بدقسمتی سے جو غلط راستے پہ چلے گئے تھے، بھیک مانگ کے، قرضے لے کے گزارا کرنا، ایڈ لے کے دوسروں کی جنگوں میں شامل ہونا، اپنے لوگوں کا نقصان کروانا، اپنی عزت کھونا. کوئی بھیک مانگنے والے کی اور قرضہ مانگنے والے کی عزت نہیں کرتا. آپ آزما کے دیکھ لیں نوجوانوں، آپ آزما کے دیکھ لیں. لوگوں سے تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ سے ذرا پہلے دن پیسے مانگے، دوسرے دن قرضے مانگے، تو تیسرے دن دیکھنا ماں باپ آپ کی طرف کس نظر سے دیکھتے ہیں. بھائیوں سے آزما کے دیکھ لیں. دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، وہ آپ کو نوازتا ہے. انسانوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، نہ اس ملک کی عزت کرتا ہے جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا. اور دوسری چیز نوجوانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب دیا گیا تھا؟ صادق اور امین، سچا اور انصاف کرنے والا. ان کے دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. دنیا عزت کرتی ہے جو سچا آدمی ہوتا ہے اور جو انصاف کرتا ہے. ہمارے جو ایک لیڈر کو میں مانتا ہوں، پاکستان کے ایک لیڈر کو، اور جب تک پاکستان ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا سب اس لیڈر کو مانیں گے. اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح. اور قائد اعظم کے جو مخالف بھی تھے، کانگریس کے جو اس کے مخالف تھے، کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں آج بھی، وہ بھی قائد اعظم کو سچا اور انصاف کرنے والا انصاف مانتے تھے، عزت کرتے تھے. ان کی مخالف تھے، عزت کرتے تھے. تو میرے پاکستانیوں، میرے کشمیر کے نوجوانوں، ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بھی بدلنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے؟ ہم نے بھی سچ بولنا ہے، ہم نے امانت دار ہونا ہے. ہمارا اور آپ کو میں آج یہ بھی آزما لیں